بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو ایک بڑی خبر ہے ایسی کہ بانی ایم کیو ایم جو ہیں الطاف حسین صاحب وہ مشکل میں ہیں۔ ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی نے اب سے کچھ دیر پہلے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ سارا سین کیا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسد طور جو ہیں ایک بڑے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اس گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون نے اپنے ہر دور حکومت میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز بشمول مجھ سمیت سب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ عمل کیا ہے، جس کی تازہ مثال اسد طور کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ اچانک سے نا اسد طور کے وارنٹ جاری کر دی جاتے ہیں گرفتاری کے، اور وجہ جو سننے میں آئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مبینہ خبر ہے نا کہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسد طور صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کچھ مواد نشر کیا ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے، اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ اگر ایسی بات ہے کہ اسد طور نے ایسا کچھ کہہ دیا ہے جو عمران خان نے نہیں کہا تھا اور اسد طور نے ایسا کہہ دیا ہے، تو واقعی گرفتار کرنا چاہیے اسد طور کو، اور بانی ایم کیو ایم کو پھر اس کی اپیل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اسد طور صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے بھی بہت آگے نکل گئے ہوں۔ چلیں جی اب آتے ہیں بانی ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے لندن کی، اس نے جو دعاؤں کی اپیل کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ انہوں نے دعاؤں کی اپیل جو کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم وفا پرست کارکنان ہمدرد عوام سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ وہ قانونی مقدمات میں بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین اور تحریک کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن سے جاری ہونے والے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ اپنے ضرب و ضمیر و شہداؤں کے لہو کا سودا کرنے والے مفاد پرست عناصر نے لندن میں ایم کیو ایم کے اثاثوں پر دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہ احسان فراموش نہ صرف لندن میں موجود تحریک کے اثاثوں پہ قبضہ کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ اپنے محسن قائد تحریک جناب الطاف حسین کو ان کے گھر سے بھی بے دخل کرنے کی شرمناک کوششوں میں مصروف ہیں۔ رابطہ کمیٹی نے کہا ایم کیو ایم کو برطانیہ کی عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے وکلاء، رابطہ کمیٹی کے ارکان اور دیگر ذمہ داران اس معاملے میں دن رات قانونی کارروائی میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ قائد تحریک جناب الطاف حسین سے بے وفائی کرنے اور تحریک کے شہداؤں کے مقدس لہو کا سودا کرنے والے ضمیر فروش عناصر ماضی کی طرح اپنے گناؤنے مقاصد میں ناکام اور نامراد رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے سرخرو کرے گا۔ رابطہ کمیٹی نے دنیا بھر میں مقیم وفا پرست ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان کارکنان، ہمدردوں اور عوام اور معصوم بچوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ قانونی مقدمات میں بانی و قائد جناب الطاف حسین کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کرے۔ کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جو نہیں سمجھے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ ایم کیو ایم کی لندن میں 6 پراپرٹیز ہیں، ان 6 پراپرٹیز میں سے 5 جو ہیں وہ ان کے آفیسز ہیں، اور ایک وہ گھر ہے جس میں بانی رہتے ہیں، الطاف حسین صاحب جس گھر میں رہتے ہیں۔ یہ 6 پراپرٹیز جو ہے یہ ایم کیو ایم کی ملکیت ہے، اور یہ جو ہے ابھی قائد تحریک جو ہے اسے استعمال کر رہے ہیں ان ساری پراپرٹیز کو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جو رکن ہیں امین الحق صاحب، جو کہ رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے لندن میں ایک کیس کیا ہوا ہے، اور کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو
لندن میں 6 پراپرٹیز ہیں، یہ جو ہے الطاف حسین صاحب سے لے کے ایم کیو ایم کو دی جائیں، کیونکہ یہ جو ساری پراپرٹیز ہیں یہ ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے KKF کی ملکیت ہے، اور KKF کی ملکیت جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ملکیت ہے، اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب جو ہے اب ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے ان پراپرٹیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے لندن کی عدالت میں کیس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے پراپرٹیز الطاف حسین سے لے کے ہمیں دی جائیں، اور یہ کیس جو ہے تقریباً 2020 سے چل رہا ہے، اور اس کے اوپر 2020 میں جو جج تھے انہوں نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا اور منع کیا ہوا تھا کہ یہ پراپرٹیز، الطاف حسین صاحب کو منع کیا ہوا تھا کہ یہ پراپرٹیز جو ہے آپ آگے سیل نہیں کر سکتے، فروخت نہیں کر سکتے۔ تو اس کی ابھی ہیئرنگ ہے، اگلے 2-3 دنوں میں اس کی ایک پیشی ہونے والی ہے، سماعت ہونے والی ہے، جس میں متوقع فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی عدالتوں کے یا پاکستان کے جو عدالتوں کا سسٹم ہے، یہاں کا جو آئین ہے، یہاں کا قانون ہے، اس کے جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ ملکیت جو ہے یہ ایم کیو ایم پاکستان کی ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم لندن کا لا دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ پراپرٹیز پہ حق جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا ہے، کیونکہ یہ ساری پراپرٹیز جب لی گئی تھی جب الطاف حسین صاحب پارٹی میں تھے، اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ یہ 6 کی 6 پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کی ہیں، مطلب فاروق ستار کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم پہ یہ پراپرٹیز لی گئی تھی اس ٹائم پہ پارٹی جو رجسٹرڈ تھی پاکستان الیکشن کمیشن میں وہ میرے نام سے تھی، مطلب فاروق ستار کے نام سے تھی، تو اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ وہ میری ہے۔ تو اب دیکھیں، ہو سکتا ہے جیسے الطاف حسین صاحب کا یہاں کوئی گھر نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کا اب لندن میں بھی کوئی گھر نہ رہے، تو ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے جس کے لیے لندن کی رابطہ کمیٹی ہے، اس نے اپنے لوگوں سے، اپنی عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ یہ کیس ہے الطاف حسین صاحب جیت جائیں۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں فیڈ بیک لازمی دیے گا، اور اس کیس کے حوالے سے اور جو کوئی اپڈیٹ آئے میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس کیس سے ریلیٹڈ میں آپ کو اور بھی اچھی خبریں ضرور سناؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔